بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر سادات کرام کے خلاف، آل رسول کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چل رہی ہے۔ مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ یہ سادات کرام کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت قبلہ سید محی الدین محبوب شاہ صاحب، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت قبلہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ ان سادات کو کیا ہو گیا ہے یہ سوال نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص اور وہ گروہ، وہ ٹیم، وہ ٹولہ کہ جو اس وقت سادات کرام اور آل رسول کا دشمن بن کر کھل کر سامنے آیا ہے، اس کی پالیسی یہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کا ذکر رافضیت ہے، اور یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیعہ قرار دیا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ پر رافضیت کا اس لیے فتویٰ لگایا گیا کہ وہ اہل بیت کرام کی غلامی کا دم بھرتے تھے اور ان کا نام لیا کرتے تھے۔ یہ اسی نسل سے یہ لوگ ہیں جو آج کے دور میں آل رسول کا نام لینا ان کی نگاہ میں رافضیت ہے۔ اور دوسری جو بڑی بات ہے، ہمارا مخالف ٹولہ، اہل سنت کا مخالف ٹولہ، وہ جس پالیسی پر عمل کر رہا ہے، اس پالیسی کو آپ چور بھی کہے، چور چور، اس پالیسی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حقیقت حال یہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ خطائی ٹولے، دجالی ٹولے کا جو قائد ہے، جو پیشوا ہے، اشرف آصف لاہوری، اس کے کچھ جرائم ایسے ہیں، اس کے کچھ گناہ ایسے ہیں، اس کی غلطیاں اور گمراہیاں ایسی ہیں کہ جن گمراہیوں کو کوئی ایماندار معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس بدبخت نے، اس ناہنجار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انتہائی بے باکانہ انداز میں، انتہائی گستاخانہ انداز میں غلطی کی نسبت کی۔ اس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب مطلق خطا کی نسبت کا تکرار کیا۔ اس کے بعد وہ بدبخت آگے بڑھا اور اس نے سیدۃ النساء العالمین کی جانب ذنوب کی نسبت کرنے کی بھی مذموم کوشش کی۔ اس نے صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعقیدہ اور گمراہ معاذ اللہ قرار دینے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی جانب معاذ اللہ بدگمانی جیسے کبیرہ گناہ کے اس کے ارتکاب کی معاذ اللہ اس نے نسبت کی۔ اسی طرح اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جانب معاذ اللہ اس نے کلمہ کفر کی نسبت کی۔ اس کی بدبختی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ حضرت سیدنا خلیل الرحمن علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جانب معاذ اللہ کلمہ کفر کی نسبت کر رہا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے اس بدبخت نے ایک حدیث کو بھی معاذ اللہ کلمہ کفر سے تعبیر کیا اور اسے کلمہ کفر قرار دینے کی کوشش کی۔ اس شخص کی گمراہیاں اور بدبختیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ کوئی ایماندار اس کو، اس کے نظریات کو، اس کے عقائد کو، کوئی بھی منصف مزاج آدمی اس کو درست نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس ٹولے کی چال کیا ہے، اس ٹیم کی چال کیا ہے؟ اس ٹیم کی چال یہ ہے کہ چور بھی کہے، چور چور۔ تو یہ اصل مسئلہ سے توجہات ہٹانے کے لیے، لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے، کبھی قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، امام العصر، ان کو لے لیتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی دیگر سادات کرام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں آج کے اس میسج میں اپنے ناظرین کو، اپنے سنی بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی سادات کرام کے خلاف جنگ چل رہی ہے، سادات کرام کے خلاف محاذ آرائی ہے، اول تو یہ تاریخ اپنا آپ دہرا رہی ہے۔ ہر دور میں یہ لوگ موجود رہے ہیں۔ کوفہ میں بھی تو تھے جنہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے بعد
حضرت سیدنا امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ لوگ بھی تھے جو ابن زیاد کے لشکر میں تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، ان کے پورے خاندان کو شہید کرنے والے وہ لوگ بھی تھے۔ یہ انہی کی نسل ہر دور میں آتی گئی ہے، اور اس دور میں بھی یزید کی، ابن زیاد کی اور شمر لعین کی نسل اس دور میں اس صورت میں موجود ہے، جو آل پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ ایک چیز ناظرین و سامعین کو ذہن میں رہنی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ لوگ چور بھی کہے چور چور اس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ یہ سادات کرام پر اعتراض اس لیے نہیں کر رہے کہ معاذ اللہ سادات کرام کوئی معاذ اللہ خدا نخواستہ راہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے امام، اپنے قائد دجالی اشرف آصف، اس کی گستاخیوں سے، اس کی گمراہیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر سادات کرام کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں ناظرین و سامعین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل مسئلہ کی طرف توجہ رہے۔ یہ محاذ آل رسول کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے، یہ محاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے خلاف کھڑا کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کی حاضری ذہن میں رہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی شفاعت کرنی ہے جو آل پاک کی غلامی کے ذریعے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے دربار میں حاضر ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں ہر صحابی کا باادب بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی سچی غلامی میں زندہ رکھے، سچی غلامی میں مارے، اور روز قیامت ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے سچے غلام ہیں۔ آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔